عرفان قرآن کا 39واں درس ہے۔ اس درس میں صورت بقرہ کی آیات 56 کا ترجمہ و تشریح پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ ترجمہ: پھر ہم نے تمہیں اٹھایا تمہارے موت کے بعد تاکہ تم شکر گزار رہو، اور ہم نے تم پر بادل کو سیفگن کیا اور تم پر من اور سلویٰ کو نازل کیا۔ کھاؤ ان چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، اور البتہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ لغات: ثم پھر، بعثنا زندہ کیا تم کو، من بعد موتکم تمہارے مرنے کے، لعلکم تاکہ تم تشکرون احسان مانو، اور ظللنا ہم نے بادل سایہ فگن کیا، علیکم اوپر تمہارے، الغمامہ بادل کو، اور انزلنا ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، المن من، اور سلویٰ، کلو کھاؤ، من اس سے، طیبات پاک ستھری چیزیں، ما جو، رزقناکم ہم نے تم کو دی، اور ما نہیں، ظلمونا ظلم کیا انہوں نے ہم پر، اور لیکن کانو تھے وہ، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرنے والے۔ مختصر تشریح: تفسیر جلالین میں ان آیات کے متعلق یوں لکھتے ہیں، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی ہمارے نعمتوں کا شکر ادا کرنے بن جاؤ۔ جلالین: اس آیات مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کو نعمتیں اس لیے بھی دی گئی تھی کہ وہ ان کا شکر ادا کرے، کیونکہ نعمت اپنے شکرانے کا تقاضا کرنے والی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت اس حقیقت کو نہایت خوبی کے ساتھ پیش کرتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے سیر و سیاحت کے سلسلے میں وہ دمشق یا کسی اور شہر میں جب پہنچے تو ان کی جوتی پھٹ چکی تھی، اور ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ نئی جوتی خرید سکے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے اس غربت کے سبب سے میں دل میں نہایت ملول تھا، اور بار بار یہ خیال ذہن میں پیدا ہو رہا تھا کہ اس فضل و کمال کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حال میں رکھا کہ میرے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اسے گرسنگی کے ساتھ شہر کے مسجد میں داخل ہوا، وہاں پہنچا تو میرے نظر ایک ایسی شخص پر پڑی جس کے سر سے پاؤں بھی ہی نہیں تھے۔ اس کو دیکھتے ہی میں دفتن اپنے رب کے آگے سجدے میں گر پڑا کہ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے جوتے تو نہیں تو پاؤں تو دی ہیں، یہ بیچارہ تو سر سے پاؤں ہی سے محروم ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت نے اپنے اس سرگزشت میں نہایت خوبی کے ساتھ یہ بات سمجھا دی ہے کہ اللہ کا شکر گزار بندے بننے کے لیے دنیا کو کس نگاہ سے دیکھنا ضروری ہے۔ جو لوگ دنیا کو سعدی رحمۃ اللہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کے وہ نشانیاں ملتی رہتی ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ کے شکر پر ابھارتے رہتی ہیں۔ لیکن جن لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ کتنوں کے پاس پاؤں ہی نہیں ہیں، اپنے اس محرومی پر اللہ سے شاکر رہتے ہیں کہ ان کے پاس کار نہیں ہے، وہ کبھی بھی اللہ کے شکر گزاری کی توفیق نہیں پاتے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ سے لے کر كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ تک۔ صاحب جلالین لکھتے ہیں کہ اور ہم نے بادل کو سائبان کیا، یعنی میدان تیہ میں سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے ہلکے بادل سے ڈھانپ دیا، اور تم پر من و سلویٰ اتارا، یعنی وہ دونوں ترنجبین اور بٹیر تھی۔ اور یہ سمائی کو میم کی تخفیف کے ساتھ اور قصر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ہمارے دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور تم ذخیرہ نہ کرو
بس انہوں نے نعمت کا انکار کیا تو انہوں نے ذخیرہ کیا اور عہد کو کاٹ دیا اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی جانوں کو بگاڑ کرتے تھے کیونکہ اس کی سزا ان پر ہے۔ جلالین۔ من و سلوا کی لغوی مفہوم یہ ہے کہ غمامہ کا معنی یہ ہے بادل، اور اس کی جمع غمام ہے لسان العرب، یعنی اہل لغت کے نزدیک غمامہ کا معنی سفید بادل ہے، اور لغت میں من کے معنی میں سے ایک معنی میٹھا شربت ہے یا ایک طرح کا میٹھا گوند ہے۔ سلوا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد بٹھیر یا سفید رنگ کا ایک پرندہ ہے۔ امام کسائی نحوی کہتے ہیں سلوا واحد کا لفظ ہے اور اس کی جمع سلاوی آتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ جمع میں اور مفرد میں یہی صیغہ رہتا ہے، یعنی لفظ سلوا۔ امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جس بادل سے بنی اسرائیل پر سایہ کیا گیا اس سے ٹھنڈا اور پاکیزہ بادل وہ ہوگا جس میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، اور یہ وہ بادل ہے بدر کے روز جس میں ملائکہ اترے تھے، اور یہ بادل وادی تیہ میں ان کے ساتھ رہا تھا۔ تفسیر طبری جلد 1 صفحہ 338۔ حضرت وکیع اور عبد بن حمید، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے مجاہد رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے یہ وہ بادل نہیں تھا جس میں قیامت کے روز اللہ کا حکم آئے گا، یہ بادل صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا۔ طبری جلد 1 صفحہ 337۔ حضرت ابو شیخ نے قتادہ رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ الغمام سے مراد سفید بادل ہے جس میں پانی نہ ہو۔ حضرت عبد بن حمید اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ المن سے مراد شہد کی مثل مشروب ہے جو ان پر اترا تھا، اس کو پانی کے ساتھ ملائے اور پیتے تھے۔ طبری جلد 1 صفحہ 388۔ امام عبد بن حمید اور ابو شیخ نے الضحاک سے روایت کیا ہے بٹھیر سلوا میں ہے، کہ سلوا کا بٹھیر اور سلوا میں یہ معنی جو ہے بٹھیر کا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔